بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 28 جولائی 2022 کی تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، اور ہماری نشریات تدبر القرآن کی یہ براڈ کاسٹ نمبر 341 ہے. ہم البقرہ کی آیت نمبر 102 کے جو الفاظ ہیں ان کے معنوں پر بات کر رہے ہیں، اور اس آیت کے متعلق یہ ہماری براڈ کاسٹ نمبر 22 ہے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں لیزر یعنی لاہور احمدیہ اسکول آف ایجوکیشن ان ریلیجن پیش کرتا ہے، جو کہ تحریک احمدیہ لاہور یا احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. جماعت احمدیہ یا تحریک احمدیہ جو تھی اس کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی تعلیم تھی کہ حضرت جو ہیں وہ آخری نبی ہیں. دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم کے بعد کم از کم ایک اور نبی جو ہے وہ تو آئے گا، لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ حضرت کو خاتم النبیین کہتا ہے، اور حضرت نے خود اس کی تشریح یہ کہہ کر کی کہ لا نبی بعدی، نہیں نبی کوئی بعد میرے. تو اس لیے اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ نیا نبی اور نہ ہی پرانا نبی. اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق ہے جو حضرت نے فرمایا کہ جب حضرت نے اس آیت کی یہ تشریح کی کہ لا نبی بعدی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جب پہلی امتیں گمراہ ہو جاتی تھیں تو ان کی ہدایت کے لیے نبی آتے تھے، تو اس امت کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ مجددین کو مبعوث کرے گا. تو حضرت مرزا غلام احمد جو تھے یہ اس حدیث کے تحت تشریف لائے، اور یہ پہلے مجدد نہیں تھے، اس سے پہلے بہت سارے مجدد جو ہیں وہ آ چکے تھے مسلمانوں میں، اور دعویٰ کر چکے تھے کہ وہ اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ مجدد ہیں. اصلاح وہ مسلمانوں کی کرتے تھے، اسلام کی نہیں، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ تو ایک اکمل دین ہے. حضرت مرزا غلام احمد نے یہ بھی فرمایا کہ دوسرے مجددین اور ان میں صرف یہ فرق ہے کہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مسیح اور مہدی آئیں گی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے. تو
تو یہ اصل میں القاب ایک مجدد کے لیے تھے جو آن حضرت نے استعمال کیے، اور مسیح اور مہدی کے آنے کی جو نشانیاں ہیں وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھی ان کے وجود میں پوری ہو گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ مجدد تھے اور مسیح موعود اور مہدی موعود تھے، لیکن نبی نہیں۔ تو ظاہر ہے اس سے کچھ اختلاف پیدا ہوا، اور لوگ جو ہیں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کفر خود الٹ کر کہنے والے پر آ کر پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہم کافر کہیں۔ حضرت صاحب کی یہ بھی تعلیم تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ وحی نبوت قرآن میں شامل ہونے سے رہ گئی، اور کچھ جو قرآن میں شامل ہے اس کے احکام جو ہیں وہ بھی منسوخ ہو چکے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا کہ خدا نے فرمایا کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تو جب خدا تعالیٰ ایک چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی چیز اس سے باہر رہ جائے یا کوئی احکام جو اس کے ہیں وہ منسوخ ہو جائے۔ اور حضرت مرزا غلام احمد نے اس بات پر بہت زور دیا کہ جہاد جو ہے وہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور ہر مسلمان کو 24 گھنٹے جہاد کرنا چاہیے، لیکن یہ وہ والا جہاد نہیں کہ تلوار لے کے لوگوں کے سر کاٹو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور آپ نے جہاد اکبر کی یہ تعریف کی کہ یہ جہاد بالنفس ہے۔ تو اس پہ ہمیں اولاً اس پہ زور دینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر تلوار سے حملہ کرے تو آپ تلوار ہی سے اس کا جواب دیں۔ تو اسی کے ساتھ آئیے ہم آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، اور میں ہر دفعہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اپنا یہ آیت کافی لمبی ہے، تو ہر دفعہ میں پوری آیت نہیں کی تلاوت نہیں کرتا، صرف اتنے ہی حصے کی جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً وہ جانتے ہیں کہ جس نے اس کو مول لیا
کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو آج مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم صرف ایک لفظ پر بات کریں گے، اور وہ ہے آخرہ. تو چلتے ہیں. جو میرے نوٹس ہیں کمپیوٹر پر، ان کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں. تو یہ لفظ جو ہے، اس کا مصدر جو ہے وہ ہے حمزہ خا را، اور اس مصدر سے جو ہے قرآن شریف میں 6 الفاظ بنے ہمیں ملتے ہیں، اور کل یہ مصدر جو ہے یہ قرآن کریم میں 250 دفعہ ہمیں ملتا ہے. تو ان الفاظ کا جو اس سے بنتے ہیں مطلب ہے کہ تاخیر یا مہلت دے دینا، آخر بھی ہے، پیچھے رہ جانا، اپنا پوسٹ پون کر دینا، ملتوی کر دینا. اس کا مطلب اگلا جہان بھی ہے، آخر بھی ہے، اور بعد والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جو ہے دوسرے کے لیے کہ آپ کسی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں دوسرے لوگ، جیسے میں شروع میں کہتا ہوں کہ دوسرے مسلمان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں وغیرہ. تو اس کا جو ہے مطلب کیا ہے، ہم ڈکشنری کی طرف چلتے ہیں دیکھنے کے لیے اس میں سے کیا نوٹس ہمیں ملتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے، یہ متضاد ہے، یہ اینٹینم ہے. ایک یہ ہے کہ آخیراً، تو یہ اول کے مقابلے میں آتا ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ جسے کہتے ہیں، آخی. اور دوسرا جو ہے آخر، تو یہ جو ہے یہ واحد کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی دوسرا. اور الدار الآخرۃ سے اگلی زندگی، آخرت کی زندگی، نشاط ثانیہ بھی جسے کہتے ہیں، اس کا مطلب لیا جاتا ہے. مثلا فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، چیپٹر 69 verse 64، کہ جو ہے ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اس کا مقام جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے. کبھی دار ساتھ آتا ہے، جیسے یہاں آیا وہاں ان الدار الآخرۃ، تو کئی دفعہ صرف آخرت کا لفظ آتا ہے اور اسے مطلب یہی لیا جاتا ہے. چیپٹر 11 verse 16 میں فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ
فی الآخرتی الا النار، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہاں دار کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا، لیکن مطلب اس کا یہی ہے. اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا فَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو پکی بات ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے بہتر ہے ان کے لیے جو جنہیں خدا کا خوف ہے، جو خدا سے ڈرتے ہیں. یہ یتقون کا مطلب خدا سے ڈرنا لکھا ہے، لیکن اپنا تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا غلط بات، غلط کام، گناہ سے بچ کر چلنا. تو ضروری نہیں کہ آپ اس کا مطلب یہ کریں جو خدا سے ڈرتے ہیں، آپ اس کا مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو غلط کاموں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں. اسی طرح چیپٹر 16 میں فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تو آخرت میں بہت جو ہے اجر ملتا ہے. تو اگر انہیں اس بات کا احساس ہوتا، انہیں اس بات کا علم ہوتا. تو اسی طرح التاخیر، اب یہ اردو میں تاخیر کا لفظ بھی ہے، تو لیکن یہاں یہ تقدیم کی اپوزٹ ہے، یعنی پیچھے چھوڑ دینا. بیما قدمہ و اخرہ، چیپٹر 75 ورس 13، جو اعمال اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے. اسی طرح ما تقدمہ من ذنبک وما تاخر، چیپٹر 48 ورس 2، تمہارے اگلے پچھلے گناہ، لغزشیں. تو یہاں مطلب آخر نہیں، یہ اگلے پچھلے. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ اس کا مطلب مہلت بھی ہوتا ہے، جیسے چیپٹر 14 ورس 42 میں کہا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اور تمہیں ٹائم دے رہا ہے اس لیے کہ جب وہ دن آ جائے گا تو پھر تم دہشت جو ہے اس کے بارے، اس کی وجہ سے جو ہے تم حیران رہ جاؤ گے، تمہاری آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. ربنا اخرنا الی اجل قریب، چیپٹر 14 ورس 42. یہاں آخرنا تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں. تو لیکن جو ٹائم آ جاتا ہے تو پھر اور ٹائم ملتا نہیں ہے. بندہ یہی سوچتا ہے کہ بڑا ٹائم ہے. مجھے یاد ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہم لاہور میں رہتے تھے، میرے دادا جو ہیں وہ کراچی میں ہوتے تھے، تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم کراچی چلے جاتے تھے.
اور پاکستان سے جو بھائی یہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی آپ کو ہوم ورک ملتا ہے، وہ اس لیے کہ سلیبس جو ہے وہ بہت بھاری ہوتا ہے، وہ کور نہیں ہو سکتا اگر بچے جو ہیں وہ چھٹیوں میں کچھ ایک حصہ اس کا کور نہ کریں تو مجھے یاد ہے کہ ہم کراچی جاتے تھے تو اپنا والدہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی تھے، ہوم ورک کرو ہوم ورک کرو، اور میرا جواب کیا ہوتا تھا، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، آپ ابھی سے پیچھے پڑ گئی ہیں کہ ہوم ورک کرو ہوم ورک کرو۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ پتہ بھی نہیں تھا چلتا، آج ادھر گئے آج ادھر گئے، فلاں کو ملا، فلاں جگہ سیر کی، اور ایک دم پتہ چلتا تھا جی کہ اب تو واپس جانے کا ٹائم آ گیا، تو ہوم ورک جو ہے وہ تھوڑا سا ہوا ہوتا تھا یا بالکل ہوتا ہی نہیں تھا۔ اصل میں یہ آخرت کا تصور جو ہے نا، لوگوں کو اس کی جو ہے وہ اسے کیا کہا جائے، اہمیت جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی۔ اس کی اہمیت اصل میں یہ ہے کہ آپ جو ہے مستقبل کی تیاری کریں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے، دو چیزیں ہیں اس میں کہ ایک بیج ہوتا ہے، تو جب پھوٹتا ہے تو بالکل ایک الگ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بیج جو ہے کسی درخت کا، کسی پودے کا، وہ زمین میں ہے، وہاں اس کو نہ دھوپ کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن جب وہ پھوٹ جاتا ہے اور زمین سے نکل آتا ہے تو پھر خاص طور پہ اس کو سورج کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے پتے سبز ہیں، اس نے فوٹو سنتھسس کرنا ہے جو سورج کی روشنی کے بغیر نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اس کی یہ زندگی جو ہے پہلی زندگی سے بالکل ہٹ کر اور الگ ہے۔ اسی طرح بچہ جب پیٹ میں ہے، زندہ چیزوں میں جو جانور ہیں، وہ انسان ہو یا گائے بکریاں، جب تک بچہ پیٹ میں ہے، اب وہ دیکھیں پیٹ میں وہ سانس نہیں لے رہا، وہ کھا پی بھی کچھ نہیں رہا، اور 9 مہینے وہ اگر انسان کے بچے کا لیں تو 9 مہینے وہ اسی شکل میں رہتا ہے، اور قرآن شریف میں پھر اس کا پروسیس جو ہے وہ بتایا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے، پھر اپنا ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں پہ جلد چڑھائی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل آتا ہے، تو اس کی پہلی زندگی بالکل ختم ہو جاتی، پھر نئی زندگی اس کی ایک بالکل الگ چیز ہے، آپ اس کو موت کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرز زندگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، اور اس میں جس طرح وہ بچہ رہتا تھا اس طرح رہنا بھی اب ممکن نہیں۔ پیدا ہونے کے بعد بچہ اگر سانس نہ لے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سانس نہیں لے رہا ہوتا، اور کئی دفعہ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اس کو تھپڑ مارتے ہیں، یا وہ اسے ویکیوم سے اس کے ناک جو ہے اس میں سے سک کرتے ہیں کہ کوئی چیز تو نہیں اندر چلے گی جو اس کو سانس لینے کو روک رہی ہے، تو پھر ایک دم بچہ جو ہے وہ سانس لیتا ہے اور اس کے پھیپھڑے پھولتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ کے بعد بچہ سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھیں کتنا انقلابی جو ہے، انقلابی تبدیلی آ گئی دونوں چیزوں میں۔ تو یہی ہے
اب وہ بچہ جو ہے آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے کہ وہ کیا زندگی ہے اور کیا نہیں، جو باہر نکل کے اس نے گزارنی ہے. لیکن جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ ہمیں اب جسے کہتے ہیں فیوچر پلاننگ، اس کے متعلق سمجھاتا ہے کہ تم مستقبل جو ہے اس کی پلاننگ کرو، اس کے لیے کچھ سوچو. اور یہ جو ہے یہ اس دنیا میں اپنے مستقبل کی بھی آپ نے پلاننگ کرنی ہے اور اگلی دنیا کے لیے، اس لیے کہ ہمیں علم نہیں کہ وہ زندگی کس طرح کی ہوگی. قرآن کریم جو ہے صرف ہنٹ دیتا ہے کہ جناب یہ اس طرح ہوگا. تو اگر آپ کو آخرت پر یقین ہی نہیں تو پھر آپ جو ہے اپنے مستقبل کے متعلق کوئی پلاننگ نہیں کریں. اس دنیا میں اس کی مثالیں ہیں نا. آپ کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، روز صبح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، تو اپنا کار پر یا گاڑی پر یا پیدل چل کے یا بس پہ کسی طرح آپ کام پہ پہنچتے ہیں. سارا دن وہاں آپ کا کوئی افسر ہے، آپ اس کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی کوئی ماتحت ہیں، آپ ان کو حکم دیتے ہیں، اور مہینے کے اینڈ پہ پھر آپ کو پیسے ملتے ہیں جس سے آپ جو ہے سودا وغیرہ چیزیں وہ خریدتے ہیں، بجلی کا گیس کا بل دیتے ہیں. لیکن جب آپ کی ریٹائرمنٹ آتی ہے تو ایک انقلابی تبدیلی آ جاتی ہے آپ کی پچھلی زندگی میں. اس زندگی میں نئی زندگی جو ہے اس کے متعلق، اب اگر آپ صبح 6 بجے اٹھتے تھے دفتر جانے کے لیے، تیار ہونے کے لیے، تو آپ 8 بجے بھی اٹھیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ آپ نے کوئی خاص وقت تو کہیں نہیں نہ پہنچنا. لیکن ایک اور تبدیلی ہے کہ اب آپ کی تنخواہ، آپ کی سیلری بند ہو گئی. آپ نے گزارا کیسے کرنا؟ ممکن ہے اور ہوتا ہے بہت دفعہ کہ آپ کو کچھ پینشن ملتی ہے، لیکن اگر آپ جو ہے کمائی جب کرتے تھے تو آپ کو 100 روپے ملتے تھے، تو پینشن آپ کو شاید 20 روپے ملے گی یا 25 روپے ملے گی. اب وہ جو ہے گیپ آپ کس طرح پورا کریں گے؟ اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی تو ریٹائر ہونے سے 5 سال آپ کے رہ گئے ہیں، اگر تو آپ اس وقت شروع کریں گے تو پھر تو بہت مشکل ہوگا. میں انگلستان کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے آسودہ حال پینشن گزارنی ہے تو آپ کو 40 سال، کم از کم 40 سال پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ 40 سال حکومت کو پینشن کٹواتے رہیں تو پھر حکومت آپ کو جتنی زیادہ سے زیادہ پینشن دے سکتی ہے وہ دے گی. نہیں تو اگر آپ آدھے پیسے دیں گے تو آپ کو آدھی پینشن دیں گے، اگر چوتھائی پیسے دیں گے تو وہ چوتھائی پینشن دیں گے. لیکن اس پینشن میں بھی گزارا مشکل ہے، اور آپ کو اور پیسے بچانے پڑتے ہیں اور ذرائع آمدنی کرنے پڑتے ہیں. کئی لوگ تو جو ہیں وہ جز وقتی نوکری شروع کر لیتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. کچھ اخراجات بھی کم ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب ہم ریٹائر ہو گئے تو کام پہ نہیں جانا پڑے گا، تو وہ جو ہے ہمارا خرچہ بچے گا. لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اب اگر آپ کام پہ نہیں جا رہے تو آپ گھر ہوں گے، اور انگلستان کی سردی جو ہے اس میں آپ کو گھر تو گرم کرنا پڑے گا نا، تو وہ تو بل آپ کا بڑھ جائے گا. وہ آپ کیسے پورا کریں؟ تو جب تک ان باتوں کے بارے میں آپ سوچ کے ایک پلان نہیں بنائیں گے، آپ کی ریٹائرمنٹ کی زندگی جو ہے وہ ایک عذاب بن جائے گی. تو میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو
کہ انہیں کتنی مشکلات جو ہیں ان کا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے، یعنی اگر آپ نے 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہونا ہے تو آپ کو 20 سال کی عمر میں اس کے متعلق سوچ کے پلاننگ کرنی چاہیے، تو پھر آپ آسودگی سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ اب آپ اسی چیز کو ایکسٹینڈ کریں آخرت پہ۔ میں نے اس کی مثال اس لیے دی ہے کہ یہ تو ہمارے تجربے میں ہے، یہ تو ہمارے ایکسپیرینس میں ہے۔ اگلی زندگی کیسی ہوگی، جس طرح فیٹس جو ہے، پیٹ میں بچہ جو ہے، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ جب میں پیدا ہوں گا، جب میری یہ زندگی ختم ہو کے ایک نئی زندگی شروع ہوگی تو وہ کس قسم کی ہوگی۔ اسی طرح ہمیں کتنا سمجھایا جائے، اور قرآن کریم جو ہے مختلف مثالوں سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اگلی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوگی۔ ہاں، ہم صرف ایک بات کر سکتے ہیں جو قرآن نے بتائی ہے، وہ یہ کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے، اگر ہم لوگوں سے ہمدردی کریں گے، ان کی مدد کریں گے، تو یہ اسی طرح ہے جیسے ہم پینشن کے لیے پیسے بچا کے جمع کرتے رہے، تو یہ ہمارے کام آئے گا۔ تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اگلے جہان میں پھر ہمیں اسی طرح مشکلات پیش آئیں گی جس طرح اس زندگی میں ہمیں پیش آئیں گی یا آتی ہیں اگر ہم اپنی پینشن کا انتظام نہ کریں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا اپنی پینشن کا انتظام ہے، اس لیے کہ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن اگلی زندگی، ساری الہامی کتابیں ہمیں کہتی ہیں، خاص طور پہ قرآن کریم، کہ وہ ابدی ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ نے اس دنیا کے لیے پینشن جمع کی اور اگلی دنیا کے لیے آپ نے کوئی پینشن نہ جمع کی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو قرآن کہتا ہے نا، میں نے آیت پڑھی تھی کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو، وہ پھر مہلت نہیں ملتی۔ آپ حکومت کو کہیں کہ جناب یہ ٹھیک ہے، یہ ریٹائرمنٹ ایج ہے، اب انگلینڈ میں 68 ہو گئی ہے، تو آپ حکومت کو کہیں کہ جی یہ 68 میں ریٹائر ہونے والا ہوں تو مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں کام کر کے ایکسٹرا پیسے جمع کر سکوں، اور تو حکومت آپ کو نہیں دے گی۔ تو قرآن ہمیں سمجھانے کے لیے اس دنیا کی، جسمانی دنیا کی پیرالل مثالیں دیتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں اس وقت نہیں جاتا، اس لیے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔